ये एक ग्रुप है। ये ग्रुप काम कर रही है पहले ही से, लेकिन इसमें जो तेज़ी आई है, एक मुलाजिम थे यहाँ पर, उनको हटाने के बाद तो अब तक तो वो हज़रत अमीर सैयद उनको लेकर चल रहे थे, ठीक ठाक काम चल रहा था। लेकिन कुछ मामला ऐसा आया, इताअत का मादा, फरमाबरदारी का मादा ख़त्म हो गया था। मनमानी काम करते थे, बगैर अमीर के मशवरे के कोई काम कर लेते थे वो, और वो समझते थे कि हम ही अमीर हैं। खातून के साथ जो हरकत की थी, ये मिट्टी का घर नहीं है, जब चाहे तोड़ दिया बना दिया, वो सब जानते हैं गलत काम किया। फिर भी लोगों ने कहा चलो ये गलती हो गई है, माफ़ कर दें। लेकिन गलती पर गलती करते जा रहे थे, और जो भी यहाँ पर आते थे मिलने जुलने वाले मुखलिसीन, उनको धुतकारते थे। ये बनने के बाद तो लगता है कि दादा का असर इन्हीं पर है। सबको लेकर चलने का मिजाज, हर जगह आवाज़ आ रही है कि पूरा दादा का परतो है। मिर्शद मौलाना रहमानी साहब जो हैं, उनका बिल्कुल सब के मिलने का अंदाज, मुस्कुराने के मिलने का अंदाज, जो भी आते गले मिल रहे हैं। ऐसे तो आबिर मिलना मुश्किल है। आबिर के लाके जो मुखालिफ थे, पहले सुन लीजिए आप, जो मुखालिफ थे इंतखाब में, वो भी गर्विदा हो गए। इनका अखलाक, इनका सब कुछ देखिए, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त में इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल के मरकज़ी दफ्तर फुलवारी शरीफ पटना में हूँ, और हमारे साथ मज़ीद कुछ लोग बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। मौलाना, सबसे पहले आप अपना नाम और मुख्तसर तारुफ। मेरा नाम मौलाना डॉक्टर सज्जाद अहमद नदवी, सदर कुल हिंद इमाम मसाजिद काउंसिल बिहार। अच्छा, माशाअल्लाह। अभी जो पटना के अंदर ख़ास करके इमारत शरिया में गुज़श्ता 2 दिनों में जो हालात पैदा हुए, आपको क्या लगता है इसमें यानी मास्टरमाइंड कौन है? किन लोगों ने मिल्लत के दरमियान इंतशार फैलाने की कोशिश की है? ये एक ग्रुप है। ये ग्रुप काम कर रही है पहले ही से, लेकिन इसमें जो तेज़ी आई है, एक मुलाजिम थे यहाँ पर, उनको हटाने के बाद, चूँकि दोनों दोस्त हैं और उन्हीं की सिफारिश से हज़रत अमीर सैयद मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने रखा था। शिबली कौन थे जानते भी नहीं थे, चूँकि अशफाक करीम साहब की वजह से उनकी मोहब्बत में उनको रखा। और शिबली से उनका क्या फ़ायदा था, उनको इनसे क्या फ़ायदा था, हम लोग भी जानते हैं अंदरूनी तौर पर, और उसको बात आएगी सामने इंशाअल्लाह। चूँकि ये लोग ओहदा और मफाद के भूखे हैं। जहाँ से फ़ायदा होगा आप बहुत अच्छे हैं, जहाँ से फ़ायदा नहीं होगा आप ख़राब हैं। अच्छा, जिनकी बात आप कर रहे हैं, हाँ, वो जब तक यहाँ काम में थे, हाँ, तो वो ऐसा अंदाज़ लोगों को दे रहे थे कि तमाम चीज़ें बेहतर हैं। बेहतर है। जैसे ही वो अभी होते पर नहीं है, तो गबन शुरू हो गया, शुरू हो गया, बदनवानी शुरू हो गई, हाँ, तरह तरह की चीज़ें। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे इंजीनियर साहब पर, कि हमने देख, कौन इंजीनियर? इंजीनियर फहद रहमानी साहब पर, कि मुहस्सिरीन ने जो पैसा लेकर आया है वो गिन रहे थे, पूरा दरवाज़ा बंद कर दिया। बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है। और मैं कहता हूँ उनको कौन हाथ में दिया जाए, हल्फिया कसम खिलवाया जाए। उन्होंने अपना आँख से देखा है सब करते हुए। नाजिम जो थे और जो काम कर रहे थे निज़ामत में, कायम मुकाम नाजिम तो थे नहीं, वो कायम मुकाम नाजिम की तरफ वो जो काम कर रहे थे, तो अब तक तो वो हज़रत अमीर सैयद उनको लेकर चल रहे थे, ठीक ठाक काम चल रहा था। लेकिन कुछ मामला ऐसा आया, इताअत का मादा, फरमाबरदारी का मादा ख़त्म हो गया था। मनमानी काम करते थे, बगैर अमीर के मशवरे के कोई काम कर लेते थे वो, और वो समझते थे कि हम ही अमीर हैं। आप मुलाजिम हैं, कायम मुकाम नाजिम हैं, अमीर को फुल पावर है और उनको पूरा इख्तियार है, कुल्ली तौर पर इख्तियार है कि अगर नाजिम या कायम मुकाम नाजिम गलत काम करेंगे या इताअत नहीं करेंगे, फरमाबरदारी नहीं करेंगे और उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देंगे, इग्नोर करेंगे, तो उनका इख्तियार है कि उनको हटा दिया जाए। यानी उस जमात के लोगों की तरफ से माली गबन, बदनवानी और तरह तरह की बातें आ रही हैं। ये क्या है मतलब? अलमरु अला यक़िस अला नफ्सी, वो ख़ुद अपना मुहासबा करें, कितने गाबिन। ख़ुद यहाँ पर वो ट्रस्टी थे और ख़ुद यहाँ ज़िम्मेदार थे, और जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं यहाँ पर हज़रत अमीर सैयद पर या उनके भाई पर, ये गलत इल्ज़ाम है। वो ख़ुद ज़िम्मेदार थे, और जो ज़िम्मेदार होके ट्रस्टी अभी नहीं हटाया गया उनको, और बराबर बात होती थी, हज़रत अमीर सैयद से गुफ्तगू होती थी। फिर जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि उन्होंने गबन किया, ये किया, वो किया, बिल्कुल गलत है, और इसका कोई वजह नहीं, कोई बेबुनियाद है।
सब یہ بات جو ہو رہی ہے شبلی کی وجہ جو قائم مقام ناظم تھے ان پر ذمہ داری تھی ساری چیز، کس کو دینا ہے کس کو لینا ہے، پیسے کا معاملہ ہے، حساب و کتاب ہے، محسرین سے محاسبہ کرنا، ان سے پیسہ لینا ان کی ذمہ داری تھی، وہ اس حساب لیتے، انہی کا معاملہ۔ کن پر آپ الزام لگا رہے ہیں؟ ہم کو تعجب ہے۔ ایک طرف الزام لگا رہے ہیں اپنے پر، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کام غلط کر رہے ہیں، اپنے ہی اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ ایک تو جو قائم مقام ناظم ہے انہوں نے جو غلط کیا ہے یا غلط کر چکے ہیں انہی پر یہ بات صادق آ رہی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو ان کے بارے میں بہت سارے الزامات وغیرہ لگے ہیں، اس پر کیا کہیے گا؟ یہ تو عیاں ہے، سب پر ظاہر ہے، اس کو تو پردہ ڈال دیا گیا۔ آپ کیا جان رہے ہیں اس سلسلے میں؟ اس سلسلے میں ہم کو تو پوری ویڈیو ہم پر اس وقت جو ویڈیو میں آیا تھا ہم پر کہ اس طرح جو حرکت کی تھی، کیا حرکت؟ ایک خاتون کے ساتھ جو حرکت کی تھی وہ سب جانتے ہیں، غلط کام کیا، پھر بھی لوگوں نے کہا اچھا یہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دیں، لیکن غلطی بغلطی کرتے جا رہے تھے۔ اور جو بھی یہاں پر آتے تھے ملنے جلنے والے مخلصین ان کو دھتکارتے تھے یہ۔ اچھا، امام شیعہ کے جو مخلصین آتے تھے، حضرت امیر شریعت کے جو مرید تھے ان کو دھتکارتے تھے۔ تو جو حالات پیدا ہوئے گزشتہ 2 دنوں میں، جی، تو یہ بتائیے کہ اس پر لوگوں کا کیا رجحان آپ دیکھ رہے ہیں، کس طرح کا رخ ہے لوگوں کا؟ جیسا کہ ہم نے معلوم کیا ہے کہ جتنے لوگ بھی ہیں، اب وہ فون آتا رہتا برابر، ہم سے بات ہوتی رہتی ہے تمام لوگوں سے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ حرکت بالکل ہی افسوسناک ہے اور گری ہوئی حرکت ہے۔ ایک انسان کے لیے، اچھے انسان کی یہ کرتوت ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک صاحب جو آلریڈی یہاں کے ناظم تھے، ہاں، جنہوں نے خود کو اپنے سے جو ہے خود ساختہ امیر کے طور پر وہ کر دیا، یہ 3-4 لوگ نے مل کر کے، کچھ ٹرسٹی نے، اس پر کیا تاثر ہے آپ کا؟ سب سے پہلی کیا بات طریقہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر یہی بات تھی کہ ہاں امیر کوئی آ رہے ہیں تو نامزد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہ کہتے کہ ارباب حل عقد کو بلایا جائے، سب کے مشورے سے کام ہوگا، پھر نئی امیر کا انتخاب ہو، وہ بات الگ ہے۔ لیکن آپ نے اپنے من سے ناظم بنا دیا، اپنے من سے خود ساختہ امیر بن گئے، ان کو بنا دیا گیا کہ محترم آپ بن جائیے۔ یہ ملت کے لیے کیسا ہے؟ یہ تو عوام بھی سمجھ رہی ہے یہ بات کو کہ اپنے من سے اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی بات ہے اندرونی، کوئی بات ہم لوگ بیٹھ کے حل کریں گے مسئلہ، کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے، لیکن خود سے ان کو ہٹا کے خود سے اعلان کر دینا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ ارباب حلقد ہیں یا آپ ایک فرد ہیں؟ لیکن جتنے لوگ 400 ممبر ہیں، 400 سے زیادہ ممبر ارباب حلقد ہے، ان کو پاور ہٹانے کا ہے یا کچھ کرنے کا، وہ بھی امیر کے اندر فلاں خرابی شرعی اعتبار سے پائی جائے تبھی ہو سکتا ہے۔ یہ ضابطہ بنا ہوا ہے، یہ مٹی کا گھر نہیں ہے جب چاہے توڑ دیا بنا دیا۔ اس لیے یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے عہدے کے اور پیسے کے بھوکے ہیں، اور جو المرء یقص العنف میں نے پہلے کہہ دیا، وہ کیا تھے کیا ہیں کیا کر رہے ہیں دنیا جانتی ہے۔ موجودہ سجادہ نشی جو ہے خانقاہ رحمانی کو اور امیر شریعت کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ حضرت سے ہماری ملاقات آج سے نہیں، پڑھنے کے زمانے سے ہم لوگ ساتھ کھیلتے تھے، اس زمانے میں ہم لوگ ایک ہی عمر کے ہیں، ہم بڑے یا وہ بڑے ہوں، میں ان کا آج سے میں جانا ہوا بننے کے بعد تو لگتا ہے کہ دادا کا اثر انہی پر ہے، سب کو لے کر چلنے کا مزاج، ہر جگہ آواز آ رہی ہے کہ پورا دادا کا پرتو ہیں۔ حضرت امیر شریعت مولانا عبداللہ رحمانی صاحب جو ہیں ان کا بالکل سب کے ملنے کا انداز، مسکرانے کے آنے کا انداز، جو بھی آتے گلے مل رہے ہیں، ایسے تو عابر ملنا مشکل ہے۔ عابر کے علاقے جو مخالف تھے، پہلے سن لیجیے آپ، جو مخالف تھے انتخاب میں، وہ بھی گرویدہ ہو گئے ان کے اخلاق ان کا سب کچھ دیکھ کے میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، کل تک وہ مخالف تھے، آج ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے کام کردگی کی وجہ سے متاثر ہے۔ آپ بتائیے ذرا، آپ کا نام؟ عبد القادر رحمانی، کہاں سے تعلق ہے آپ؟ بگھیلی محرم۔ اس صورتحال پر آپ کا کیا تاثر ہے؟ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کر رہے ہیں اور کیے ہیں یہ بہت ہی غلط کیے ہیں، جیسے نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے عوام میں بہت ہی غلط میسج جا رہا اور گیا ہے۔ تو یہ جو ہے اپنے آپ کو اگر کوئی ملازم رکھتا ہے تو ملازمت کے درمیان اگر کسی طرح کے وہ خرد برد کرتا ہے یا کہ بدعنوانی اس کے اندر ہوتی ہے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے، نکال دیا تو معاملہ ختم۔ لیکن یہ پھر دعوے دار ہو جاتے ہیں کہ صاحب میں ہوں ناظم امارت شریعہ، یہ تو غلط ہے، سراسر غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ناظم امارت شریعہ بن گئے اور اپنے امیر شریعت ایک شخص کو بنا دیے،
تو یہ سراسر ناجائز اور غلط ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی کوئی قانون اور اصول ہے، ضوابط ہیں، اس ضابطے کے تحت لوگ جو ہے نا تو غم و غصہ دیکھا جا رہا ہے۔ آپ نے جب یہ سنا عمارت تو ظاہر ہے کہ ایک فکر کا نام ہے، یہ اسلامی فکر ہے، کوئی بلڈنگ نہیں ہے کہ یہ عمارت ہے۔ عمارت کا مطلب اسلامی فکر، اسلامی نظام اور دستور کے مطابق، شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کو یقینی بنانا، تو یہ سیدھے سیدھے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ شریعت پر حملہ ہے؟ یہ تو سراسر شریعت پر حملہ ہے ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، تو اولی الامر منکم کے یہ تو باغی ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ انتخاب جو ہوا ہے یہ سارے لوگوں کی موجودگی میں باضابطہ مشورے سے، ہر وقت کے مشورے سے ہوا ہے، نہ کہ خود اپنے آپ کو امیر شریعت بن گئے، اپنے آپ کو تو باغیوں کا شریعت میں کیا حکم ہے باغیوں کے لیے؟ سیدھا سیدھا جہنم، اور کیا جو قرآن کا بہت منکر۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود تھے جنہوں نے شریعہ میں حالیہ دنوں پیدا شدہ صورتحال پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ کیمرہ مین محمد شاہد رحمانی کے ساتھ فضل رحمان رحمانی، عمارت شریعہ پھلواری شریف، پٹنہ۔